السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اچھا جی، یونیورسٹی کے لیے صبح صبح جلدی اٹھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ پاکستان کے لیے کشمیر کو فتح کرنا۔ فریش ہو کے ہم نے ناشتہ وغیرہ بنایا ہے، اپنے لیے ناشتہ کیے اور ہم نے سوچا کہ چلو اب کافی ٹائم ہو گئے، لیٹ تو آلریڈی ہو چکے ہیں، اب یونیورسٹی چلے ہی جائیں اس سے پہلے کہ جو ہمارے انسٹرکٹر ہیں وہ ہمیں برا بھلا کہیں۔ جیسے ہی باہر نکلے ہیں تو سب کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن شوخیاں مارنا تو یہ پرماننٹ ہوتا ہے۔ اسی سے ہی شاید گارڈ انکل امپریس ہو رہے تھے اور وہ مجھے غور غور سے دیکھ رہے تھے یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ باہر روڈ پہ آئی ہوں تو اتنی زیادہ ٹریفک تھی، شاید صبح صبح کا ٹائم تھا اس لیے۔ تو پھر میں یونیورسٹی پہنچی ہوں۔ یہاں پہ ویسے ایک جگہ ہے جہاں پہ جو گرلس ہیں اپنی اسکوٹیز وغیرہ کو لگا سکتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے اسکیننگ کی ہے اور جیسے ہی میں یونیورسٹی میں انٹر ہوئی ہوں، یہاں پہ مجھے ایک قرون کا خزانہ نظر آیا ہے جو صرف ان کی اپنی حد تک ہی محدود ہے، ہمارا اس میں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور ہماری مین بلڈنگ کے دروازے آج ہم پہ بند کر دیے گئے ہیں، کچھ وہاں پہ صفائی وغیرہ چل رہی تھی۔ اور یہ ہمارے گراؤنڈ فلور کا کورٹ یارڈ ہے۔ یہاں پہ جب اسپورٹس ویک ہوتا ہے تو ٹیبل ٹینس وغیرہ کی جو گیمز ہوتی ہیں نا اس طرح کی چھوٹی موٹی، وہ یہیں پہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ ہماری کورٹ یارڈ میں ہی ایک اور کورٹ یارڈ ہے نا، تو اس میں ایک فاؤنٹین ہے۔ پھر سوچا چلو لیٹ تو ہو گئے ہیں تو میم نے کلاس کا دروازہ بند کر دیا تھا، پھر ہم نے باہر گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ تو پھر میں نے سوچا چلو کچھ کھا پی لیتے ہیں، بھوک بھی تو لگ جاتی ہے نا، اتنے ATPs ہمارے ویسٹ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی میں کیفے گئی ہوں تو کافی زیادہ سوچا ہے میں نے کیا لوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ اس ٹائم میں بالکل اکیلی تھی۔ میری دوستیں اس ٹائم میرے ساتھ نہیں تھیں، وہ ذرا پڑھنے والی ہیں تو وہ کلاسز میں بزی تھی، ہم ذرا ایسے ہی انجوائے کرنے جاتے ہیں۔ پھر آخر کار میں نے اتنی سوچ بچار کے بعد بس ایک چائے لی ہے۔ تو میں نے کہا ناشتہ تو میں کر کے ہی آئی ہوں، چائے میں نے ویسے نہیں لی تھی، تو میں نے کہا چلو اب چائے پی لیتی ہوں۔ تو چائے تیار کی ہے، تقریباً تیار ہی تھی، تو بس تھوڑی بہت اور اسے مکس کر کے نظام چلا لیا اپنا۔ پھر باہر بیٹھ کے پیے، یہاں پہ موسم بڑا اچھا ہو رہا تھا اور ہوا وغیرہ لگ رہی تھی۔ میں نے کہا اندر کی ڈائننگ سے نا باہر کی ڈائننگ اچھی ہے۔ یہاں پہ اور بھی بہت سے لوگ اپنا اپنا کام کر رہے تھے اور میں یہاں پہ مزے سے چائے پی رہی تھی۔ کچھ بچے بڑے پڑھنے والے ہوتے ہیں، بس میرا شمار نہیں ہوتا ان میں، پتہ نہیں کیوں۔ اچھا خیر، میں اسنیپ بنا رہی تھی اور میری دوست مجھے تنگ کر رہی تھی، پھر میں اوپر چلی گئی ہوں، اسی کے پاس ہی چلی گئی ہوں میں۔ تو میں نے کہا چلو اوپر سے بھی ذرا ویو لے لوں کیسا آ رہا ہے۔ پھر میں نے دیکھا اس کے بیگ میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، پھر مجھے ایک باکس نظر آیا ہے، لیکن اس میں پتہ نہیں اس نے کیا حشر و نشر کر کے رکھا ہوا تھا بریڈ کا، جو کہ وہ کھا چکی تھی۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، عجیب ہی صورتحال تھی۔ پھر میں جب نیچے آئی ہوں، پتہ نہیں ان سیڑھیوں سے مجھے کیوں اتنا خوف آتا ہے اس طرح کی۔ پھر میں نے کہا چلو فرائی نان کھاتے ہیں، اس کو بھی میں نے اسی کام پہ لگایا ہوا ہے کھانے پینے کے معاملے میں۔ تو ہمارے پاس ہی نا ایک کیٹو بھی بیٹھی ہوئی تھی جو کہ انجوائے کر رہی تھی، اس کو یہاں پہ نا گملے میں مجھے لگتا ہے ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی کیونکہ باہر بہت گرمی تھی۔ پھر کلاس میں گئی ہوں، پڑھا ہے وہاں پہ کچھ، تو یہ میری سب سے فیورٹ سلائیڈ ہے، بس اسی سے مجھے نا بہت ہی پیار ہے، اور یہ ہے وہ ہمارا عظیم مقصد جس کی وجہ سے ہم یونیورسٹی جاتے ہیں۔ سمجھ تو گئے ہی ہوں گے آپ۔ پھر میں نے اپنے دوست کو کہا میری کچھ پکچرز بنا دو، اور پکچرز بنانے کے بجائے اس نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ سامنے گراؤنڈ ہے، تو وہ گھاس وغیرہ کو پانی لگا رہے تھے۔ میں تو آج کل کی جدید ٹیکنالوجی دیکھ کے بہت زیادہ حیران اور امپریس ہو چکی ہوں۔ میں سوچتی ہوں پتہ نہیں انسان کے پاس اتنا دماغ آتا کہاں سے، کیونکہ میرے پاس نہیں ہے نا، تو اس لیے میں بہت کنفیوز ہوں۔ اور وہاں پہ آلریڈی کسی کے برتھ ڈے چل رہی تھی۔ چلیں جی، مجھے بھی دیں اجازت، اللہ حافظ۔